بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمال نیوز کے ساتھ میں ہوں اطہر علی راجہ۔ سب سے پہلے شمال ہیڈ لائنز۔ مانسہرہ کے علاقے جیا میں مکان کی تعمیر کے دوران فائرنگ، شاہ زمان نامی شخص قتل۔ مقتول اپنے مکان کی تعمیر کروا رہا تھا کہ اس پر دو ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے مقتول موقع پر دم توڑ گیا۔ حویلیہ میں شاہراہ ریشم پر ٹریفک کے دو حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حادثات کی رپورٹ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ مانسہرہ کے بلدیاتی امیدواروں نے ووٹوں کے نرخ مقرر کر دیے۔ فی ووٹ کی قیمت 3000 سے 5000 تک لگا دی گئی۔ نون لیگی رہنما کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ مانسہرہ کے بلدیاتی انتخابات میں لیگی شیر ہر جگہ سے جیتیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام موجودہ حکومت سے تنگ آ چکی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ OIC مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا بائیکاٹ کرے۔ رہنما نون لیگ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جان بوجھ کر نہیں بلایا گیا۔ اپوزیشن نے OIC کانفرنس کی وجہ سے لانگ مارچ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ بار کی درخواست عوامی مفاد کے لیے ہے۔ قائد JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، حکمرانوں کی ہر بات میں تضاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فتنے سے جان چھڑوانے تک جد و جہد جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے سیاسی مفاد کے لیے OIC اجلاس کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ کہا کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں، اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تحریک انصاف نے جلسے جلوسوں کے مقامات تبدیل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست جمع کروا دی۔ 27 مارچ کو ڈی چوک کے بجائے پریڈ گراؤنڈ میں عوامی اجتماع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، ترین گروپ کی جانب سے کابینہ اجلاس کا بائیکاٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مانسہرہ کے علاقے جیا میں مکان کی تعمیر کرنے والے شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ شاہ زمان نامی مقتول اپنے مکان کی تعمیر کروا رہا تھا کہ 2 ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی، جس سے شاہ زمان نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ خبر ہے حویلیہ سے، جہاں ٹریفک کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ایک حادثہ چمبا پل پر ہوا جس میں سوزوکی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جمیل جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا حادثہ سلطان پور کے قریب ہوا جس میں کیری ڈبے کی ٹکر سے خان افسر نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ مانسہرہ کے بلدیاتی علاقوں میں بلدیاتی امیدواروں نے ووٹوں کے دام لگانے شروع کر دیے۔ فی ووٹ 3000 سے 5000 تک لگائے گئے۔ کیپٹن صفدر نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام عمران خان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پر سردار محمد یوسف نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی، حکومت اب صرف چند دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں OIC انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر بھارت کو وارننگ جاری کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کرے اور وزرائے خارجہ کانفرنس افغانستان کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس جان بوجھ کر نہیں بلایا۔ اپوزیشن نے OIC کا احترام کرتے ہوئے لانگ مارچ نہیں کیا۔ رہنما JUIF مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، حکمرانوں کی ہر بات میں تضاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فتنے سے جان چھڑوانے تک جد و جہد جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے OIC اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں، اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تحریک انصاف نے جلسے جلوسوں کے مقامات تبدیل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست جمع کروا دی۔ 27 مارچ ڈی چوک کے بجائے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔
ترین گروپ نے صوبائی کابینہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے شمال نیوز۔